جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی حجر ہیں، جتنے بھی شجر ہیں، اس کائنات میں جتنی بھی سانس لینے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بوڑھا ہو یا نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی، دادا ہو یا دادی، نانا ہو یا نانی، چاچا ہو یا چاچی، باپ ہو یا ماں، بہن ہو یا بھائی، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ حاضرین، اللہ کی حمد و ثنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ وہ موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ جیسا کہ میں اور آپ ایک ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں، ساری دنیا کے کونے کونے میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ دنیا ہو یا ہمارا ملک عزیز ہو، ملک عزیز ہو یا ہمارا شہر ہو، ہمارا شہر ہو یا ہماری بستی ہو، ہر جگہ آج لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش کو برساتے ہیں، بارش نازل ہوتا ہے، زمین پر بارش کے قطرات پڑتے ہیں، ان قطرات میں جہاں پر بلبلا جنم لیتا ہے، جہاں پر کوئی بلبلا پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ بلبلا پیدا ہوتا ہے سیکنڈوں میں وہ بلبلا ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح بلبلے کی زندگی ہے ویسے ہی انسان کی زندگی ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہی جانے کے لیے ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور اور قانون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں جتنے بھی بشر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی حجر ہیں، جتنے بھی شجر ہیں، اس کائنات میں جتنی بھی سانس لینے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بوڑھا ہو یا نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی، دادا ہو یا دادی، نانا ہو یا نانی، چاچا ہو یا چاچی، باپ ہو یا ماں، بہن ہو یا بھائی، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 میں کہا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کائنات میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن موت آ کر ہی رہنی ہے۔ اگر موت سے کسی کو رستگاری ہوتی، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، اس کائنات میں
بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں آئی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے بعد اس کائنات میں جو ہستیاں آئیں وہ انبیاء اور رسول کی ہستیاں ہیں، لیکن موت نے انبیاء اور رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ موسیٰ کے پاس آتا ہے، موسیٰ جلیل القدر نبی ہیں، موسیٰ کے اندر جو جلال تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا، روح نکالنے کی اس نے کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موت کے فرشتے کو تھپڑ مار دیا۔ اتنا ہی نہیں، مسلم شریف کی حدیث میں ان الفاظ کی زیادتی کے ساتھ کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کی آنکھ کو پھوڑ دیا۔ وہ موت کا فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب، جس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا وہ موت کا خواہش مند نہیں ہے، وہ موت کو نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اس فرشتے کی آنکھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درست کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرے بندے کے پاس جاؤ، اور میرے بندے کے پاس جا کر کہو، میرے نبی کے پاس جا کر کہو کہ وہ ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں، اس بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بال وہ پائیں گے، ہر ایک بال کے بدلے 1 سال مزید ہم ان کی عمر میں اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ آتا ہے، موسیٰ سے اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے اللہ پھر کیا ہوگا، اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا موت ہے، اتنے سال جینے کے بعد بھی موت ہے۔ موسیٰ نے کہا اے اللہ جب بھی مرنا ہے تو ابھی مجھے موت منظور ہے، اتنے سال جینے کے بعد بھی مجھے مرنا ہے تو میں ابھی موت کو قبول کرتا ہوں۔ معلوم ہوا نبیوں کو بھی موت نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں کسی کی ذات اعلیٰ اور عرفہ ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا کہا گیا آپ کی ذات کے بارے میں؟ کیا کہا گیا؟ انکا میتن وانہم میتون، اے نبی آپ مرنے والے ہیں، آپ مرنے والے ہیں اور وہ سب مرنے والے ہیں۔ موت اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 میں کہا گیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا فان، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے، انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی پینا پڑے گا، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے حلق سے نیچے اتارنا پڑے گا۔ اگر انسان اس موت سے بچنے کے لیے کہیں دور جنگلات میں چلا جائے، اگر اس کی موت کا وقت لکھ دیا جا چکا ہے تو اس کو موت ضرور آ کر رہے گی۔ اگر انسان اس موت سے بچنے کے لیے بلند پہاڑات پر چلا جائے، اگر اس کی موت کا وقت لکھ دیا جا چکا ہے، اس کی موت اس کو ضرور آ کر رہے گی۔ اگر انسان اس موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کسی مضبوط بلڈنگ میں بند کر لے، کسی بڑے لاکر میں بند کر لے، اگر اس کی موت لکھ دی جا چکی ہے تو اس کی موت اس کو ضرور آ کر رہے گی۔ اس کی دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 70 پر 8 میں کہا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اے لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تم کو ضرور آ کر رہے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، اگر اپنے آپ کو مضبوط محلات میں بند کر لو، پھر بھی تمہیں موت ضرور آ کر رہے گی۔ موت آج اس لیے کہنا پڑتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساتھ رہنے والے جو کل ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو پل بھر ہمارے ساتھ تھے اس پل میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ابھی اسی مسجد میں جنازہ لا کر رکھا گیا ہے، کتنے ہی لوگ آج اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسی لیے موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، موت کی تیاری کرنا، آخرت کی تیاری کرنا آج ہمارے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔